اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تفتح لهم ابواب السماء ويدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آج دو عنوان ذہن میں بار بار آ رہے ہیں۔ مستورات کے حوالے سے تو یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ رمضان کی تیاری اور رمضان کیسے گزاریں، اس حوالے سے بات ہو جائے تاکہ مستورات جو ہیں انہیں یہ باتیں سننے کو ملیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ بھئی گزشتہ کئی ہفتوں سے عالم برزخ کے حالات جو ہیں وہ بیان ہو رہے تھے، تو خاصی حد تک بات اس میں ہو گئی۔ صرف کافروں کے حوالے سے عالم برزخ میں کیا حالات ہوتے ہیں یہ بات رہ گئی تھی، تو خیال ہے کہ یہ بات بھی کی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے یہ دونوں باتیں ہی آج کی اس مبارک مجلس میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ایک صحابی کا ذکر کیا تھا، ان کے نام کی تھوڑی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا نام ہے ثابت بن قیس بن شماس، جنہوں نے خواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے تین باتیں ارشاد فرمائی تھیں کہ میری زرہ فلاں شخص نے چرا لی ہے، وہ فلاں جگہ پڑی ہے، میرا غلام آزاد کر دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر سے کہہ کر میرے اوپر اتنا قرض ہے اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ تو میں نے اس نام میں مجھے تھوڑا مغالطہ ہو گیا تھا، نام میں نے قیس بن ثابت بتایا تھا، صحیح نام ان کا ثابت بن قیس بن شماس ہے۔ خیر یہ تو پچھلے درس سے متعلق بات تھی۔ کافر کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ کافر کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے اس کے قریب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈراؤنی شکل میں اور بھیانک شکل میں آتے ہیں، اور ان کے پاس بہت ہی بدبودار بوسیدہ قسم کے کفن ہوتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سر کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر کے فرماتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ تو جب حضرت یہ فرماتے ہیں تو اس کی روح جو ہے وہ جسم میں بھاگنے لگتی ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام شدت سے، سختی سے اس کی روح کھینچ لیتے ہیں اور وہ نکلنا نہیں چاہتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ جیسے ریشمی کپڑے کو خاردار کانٹے دار جھاڑی پر ڈال دیا جائے اور پھر اس کے ایک کونے سے پکڑ کر کپڑے کو کھینچا جائے، جیسے یہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، فرمایا بالکل اسی طرح سے اس کی روح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ پھر اس کی روح کو جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں تو دوسرے فرشتے فوراً ان سے اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور جو بدبودار قسم کا کفن ہوتا ہے بوسیدہ اس میں لپیٹ دیتے ہیں، اور وہ فرشتے جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں جتنے ہی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، یہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں تو اس کی ایسی بدبو ہوتی ہے کہ سب کہتے ہیں یہ کون ہے خبیث اور بدبودار جس کی وجہ سے یہ تعفن ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، بند رکھے جاتے، اور بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ تو اس کی روح کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے اور اسے اسفل السافلین، ایک جہنم کا نچلا درجہ ہے، وہاں اس کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو واپس لوٹایا جائے، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور جب یہ اس کو کفن پہنا کر کے قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے نہ لے کے جاؤ۔ اس سے حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو بہت ہی بھیانک قسم کے چہرے، ایسے ناپسندیدہ چہرے والے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے اس کو کہتے ہیں، اور پہلے تو قبر یہ کہتی ہے کہ روئے زمین پر جو لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آپ شخص تھے میری نظر میں، اب تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، آپ کا رب کون ہے، آپ کے نبی کون ہیں، آپ کا دین کیا ہے، ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، یعنی مجھے نہیں معلوم۔ ایک ندا آتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا تھا، انہوں نے آ کر کے تعلیم دی تھی، لیکن اس نے اس کو مانا نہیں، اس کو تسلیم نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا کہ پھر اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، ایسی تنگ ہوتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں داخل کر کے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، فرمایا ایسے ہی اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس پر اس کے نیچے آگ بچھا دی جاتی ہے اور اس کے اوپر اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں،
سانپ بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، فرمایا کہ اگر وہ زمین پر پھونک مار دیں تو پوری روئے زمین پر گھاس نہ اگے، سبزہ نہ اگے، اور زمین بنجر ہو جائے۔ آج کل تو اس کا سمجھنا بہت آسان ہے، آئٹم بم اگر کہیں چلا دیا جائے تو کتنا عرصہ وہاں کچھ اگتا نہیں، ہاں جی، اور ایک عرصے تک اس کے اثرات رہتے ہیں۔ یہ تو انسانوں کی ایجاد کردہ چیز ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ فرمایا کہ اگر پھونک مار دی جائے، وہ سانپ پھونک دے تو پوری روئے زمین پر اس کے اثرات ہوں، کوئی گھاس نہ اگے، چارہ سبزہ نہ اگے۔ تو خیر اس کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوتا ہے، اور جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر جو ہے آخرت میں، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اس کے بعد میری جان بخشی ہو جائے گی، بلکہ اس کے بعد پھر تیرے اوپر مزید عذاب ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کو اس سے نجات نہیں ملتی۔ یہ تو تھا کافر کا معاملہ۔ مسلمان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے بارے میں بھی بتلایا ہے کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جنہیں وہاں عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو چغلی کر کھانے سے، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لڑانے کے لیے، ایک کو اس بات پر عذاب ہو رہا تھا، اور ایک کو عذاب ہو رہا تھا پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے، اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے، وہ مجھے لے کر کے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے جب لے کے جا رہے تھے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بیٹھا ہوا ہے، اور ایک صاحب اس کے پاس کھڑے ہیں، وہ اس کے منہ میں ایک ایسا آلہ ڈالتے ہیں جس سے اس کا ایک طرف کا جبڑا ایک طرف سے چیر کر یہاں تک پہنچا دیتے ہیں، پھر دوسری طرف سے چیر کر یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میں نے ان دو لوگوں سے کہا کہ بھی یہ کون ہے، یہ جو، اور فرمایا کہ یہ مستقل، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا پھر دوبارہ ایسا کر دیا جاتا ہے، یعنی مستقل اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آگے چلیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے آگے لے کر کے گئے۔ میں نے آگے جا کر کے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سر پر وہ بھاری پتھر مارتے ہیں، جس سے اس کا سر جو ہے وہ بالکل پس جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے۔ یہ پتھر اٹھانے کے لیے دوبارہ جاتا ہے تو اس کا سر پھر صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے۔ مستقل اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ آگے چلیں۔ میں آگے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں، مرد عورتیں، جو ایک تنور ہے
جس کا اوپر سے تنگ ہے اور وہ آگ سے بھرا ہوا ہے، اس میں وہ جل رہے ہیں۔ جب کبھی وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آگ انہیں نیچے لے جاتی ہے، پھر اوپر آتی ہے، پھر اس طرح سے ہو۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آگے چلیں۔ پھر میں آگے چلا تو آگے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے خون کی، اس میں ایک شخص ہے، وہ اس نہر میں ہے، وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ لوگ اس کے منہ پر پتھر مارتے ہیں، ایسا زور سے پتھر مارتے ہیں کہ اس کا سر جو ہے وہ اس سے پھٹ جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ باہر مستقل یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آگے چلیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں آگے گیا کہ دیکھا کہ ایک درخت ہے، مجھے اس درخت کے اوپر لے کے چڑھے تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے قریب کچھ بچے ہیں اور بڑی خوبصورت شکلوں والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے چلیں۔ تو پھر میں اور آگے گیا تو فرمایا کہ پھر اور مجھے باغات نظر آئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے مجھے اتنا گھمایا پھرایا، مجھے تو آپ نے تھکا دیا، تو آپ بتائیں تو کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پہلا شخص تھا جس کی یعنی باچھوں کو چیر دیا جاتا تھا، جبڑوں کو چیر دیا جاتا تھا اور پیچھے تک، یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ بعض اعمال ایسے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں اس پر یہ عذاب ہے۔ فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا تھا اور اس سے نفرت نہیں کرتا تھا، اس سے توبہ نہیں کرتا تھا، اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، صبح سے شام تک اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے کاروبار میں، ہم اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے ماتحتوں میں، اپنے اوپر والوں میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جب کبھی مارکیٹ میں جاتے ہیں یہ معاملات دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جھوٹ تو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی آپ کہیں سے کہیں آرڈر دیا ہے، آپ پوچھنے جائیں وہ کہیں گے کہ وہ بجلی نہیں تھی، فلاں کاریگر نے چھٹی کر لی، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا۔ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو تو جھوٹ بول دیں گے۔ یعنی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ اس سے قطعاً نفرت نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو لیٹا ہوا تھا اور جس کے سر پہ پتھر مارا جاتا تھا اور سر اس کا ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، فرمایا کہ یہ وہ حافظ ہے جس نے قرآن حفظ کر لیا، یاد کر لیا، پڑھ لیا، راتوں کو اس سے غفلت برتتا ہے، یعنی راتوں کو اٹھ کر اس پر اسے تلاوت نہیں کرتا اور پھر دن میں اس پر عمل نہیں کرتا۔ یعنی قرآن پڑھ تو لیا لیکن اس کے حلال کو حلال نہیں جانا، حرام کو حرام نہیں جانا، قرآن کی تعلیمات پر عمل چھوڑ دیا اور قرآن کو بھلا دیا، اس کے حقوق کو پس پشت ڈال دیا، اس پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نام کے حافظ ہیں، یعنی کہنے کو تو حافظ ہیں لیکن حقیقت میں
نہ ان کی شکل حافظوں والی ہے نہ عمل حافظوں والا ہے، اور بھولے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا سخت عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اصل میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی سواری اس قدر بدک گئی، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتی، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتی۔ آپ نے بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا، کنٹرول کیا۔ پھر آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ یہاں کچھ قبریں ہیں، 6-7 قبریں ہیں، فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی جانتے ہیں کہ یہاں کون لوگ دفن ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت پہلے یہاں مشرک لوگ جنہوں نے حالت کفر میں مرے تھے ان کی قبریں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان کو بہت برے طریقے سے عذاب ہو رہا ہے، فرمایا ان کو بہت برے طریقے سے عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا اگر اجازت ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو میرا دل چاہتا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا کہ عذاب کیسے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، کیسا عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو قبر کا عذاب دکھا دیا جائے تو آپ برداشت نہ کریں، بے ہوش ہو جائیں اور مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں، مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد باہر نکلے تو سخت قسم کی بدبو، آپ باہر نکلے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، اس کی یہ بدبو ہے، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں آخرت کے معاملات ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم سنتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں، یعنی ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں۔ لیکن جب ہمیں اندازہ ہوگا اس وقت کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا شخص، تیسرے وہ لوگ جو آگ کے تنور میں جل رہے ہیں، اوپر آتے ہیں پھر نیچے چلے جاتے ہیں، اوپر آتے ہیں پھر نیچے۔ فرمایا یہ زنا کار لوگ ہیں، مرد عورتیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، انہیں یہ عذاب ہو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد وہ شخص جو خون کی نہر میں تھا اور باہر نکلتا تھا، اس کے منہ پہ پتھر مار دیا جاتا تھا، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کا کاروبار کیا کرتا تھا اور سود کھاتا تھا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی چیز کا نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلا کرتی، کسی چیز کا نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ اگر آپ گٹر کے پانی کے اوپر ٹینکی میں ڈال دیں اور اس کے اوپر لیبل لگا لیں آب زمزم، تو یہ آب زمزم کا لیبل لگانے سے وہ آب زمزم نہیں ہوگا، وہ تو گٹر کا گندا پانی ہی رہے گا۔ سود کو کوئی نام بھی دے دیا جائے وہ سود ہی رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج اس میں اچھے خاصے دیندار لوگ مبتلا ہیں، سودی معاملات میں اچھے خاصے دیندار لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اس گناہ کو کر رہے ہیں اور احساس نہیں ہے۔ بھائی یاد رکھیں، کم کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، بھوکے رہ لیں، لیکن اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد آگے کیا بتلایا تھا؟ جی
اچھا، اس کے بعد آگے یہ تھا کہ وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بچے، فرمایا کہ یہ وہ بچے ہیں جو دنیا میں حفظ کر رہے تھے، یا لوگ، بچے ہونا ضروری نہیں، بڑا بھی دنیا میں حفظ کرنا شروع کیا، اور حفظ تھوڑا ہی کیا تھا، انتقال ہو گیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں، وہ انہیں حافظ بنا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن حافظ اٹھیں گے، دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر ہم کوشش کر لیں کہ بھلے 2 آیتیں یاد کر لیں، اگر اس دوران انتقال ہو گیا تو اللہ نے چاہا تو حافظ اٹھیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کے حالات بتلائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔